مولانا جعفر حسین صاحب، مرحومہ جمیلہ، مرحوم موسیٰ، ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ خاص طور سے جناب سید سلطان احمد صاحب ابن سید محمد کاظم صاحب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ، صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، حضور سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ذکر علی عبادہ، اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے، تمہارا ذکر عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کہ رسول وجہ بیان کر رہے ہیں کہ لِأَنَّ ذکری ذکرہ، تمہارا ذکر میرا ذکر ہے۔ ذکری ذکر ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ العبادہ، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ عزیزان محترم، بات علی سے شروع ہوئی، علی سے نبی تک گئی، نبی سے خدا تک گئی، خدا پر جا کے عبادت بن گئی۔ نماز بھی ایک عبادت ہے، رمضان کے روزے بھی عبادت ہیں، حج بھی عبادت ہے، مگر ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، سن مقرر ہے، سال مقرر ہے، عمر مقرر ہے، لباس مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے۔ قربان جائیے ذکر علی کے، نہ وقت مقرر، نہ سن مقرر، نہ سال مقرر، نہ عمر مقرر، نہ مہینہ مقرر، نہ جگہ مقرر۔ جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے یہ عبادت کر کے اپنی بھی آخرت سنوار لے، دوسرے کی بھی آخرت سنوار دے۔ عزیزان محترم، علی کیا نام ہے، خدا کی قسم آپ دیکھیں کیا نام ہے میرے مولا علی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ذکر مولا علی اس وقت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے مولا عباس تک آنا ہے، لہذا مولا عباس کو سمجھنے کے لیے اس پورے پس منظر کو سمجھنا پڑے گا کہ جس پس منظر کی مولا عباس نمائندگی کر رہے تھے۔ کہ اگر میدان علم سے پوچھئے تو سب سے بڑے عالم علی، میدان زہد سے پوچھئے تو سب سے بڑے زاہد علی، میدان شجاعت سے پوچھئے تو سب سے بڑے شجاع علی، میدان سخاوت سے پوچھئے تو سب سے بڑے سخی علی، میدان خطابت سے پوچھئے تو سب سے بڑے خطیب علی۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ ایک چیز ہے عدالت اور ایک چیز ہے خطابت۔ عدالت ٹھہراؤ چاہتی ہے، خطابت روانی چاہتی ہے، دونوں کبھی مل نہیں سکتے ہیں۔ یہ سمندر کے دو کنارے ہیں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے خطابت، ایک ہے عدالت۔ جج رک رک کے، بحث سن سن کے، سوچ سوچ کے، معنی اس کے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ فیصلہ دیتا ہے آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ خطیب اپنی خطابت کی روانی میں اپنے سننے والوں کو اس طریقے سے بہاتا ہوا لے کے چلا جاتا ہے جیسے سمندر موجوں کو بہاتا ہوا لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے اللہ نے آپ سب کی صورتیں الگ بنائی ہیں، ویسے ہی اللہ نے ہر ایک کا ذہن بھی الگ بنایا ہے۔ ہر ایک کا ذہن الگ ہے، آپ کا کچھ سوچ رہا 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 ہے۔ ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہے۔ اب یہ خطیب کی خطابت کا کمال ہے
کہ وہ اس کے سوچ کی جو پرواز ہے اس کو وہیں پر روک کے اپنی خطابت کی روانی میں اسے بہاتا ہوا لے کے چلا جائے. سنیے گا. اور عزیزان محترم، یہ دونوں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے. خطابت اور عدالت. عدالت ٹھہراؤ چاہتی ہے، خطابت روانی چاہتی ہے. مگر خدا کی قسم اگر یہ کہیں پر جمع ہوئے ہیں تو وہ ذات گرامی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جہاں کے اوپر خطابت بھی جمع ہے، جہاں کے اوپر عدالت بھی جمع ہے. نعرہ حیدری یا علی. جہاں کے اوپر خطابت بھی جمع ہے اور جہاں کے اوپر عدالت بھی جمع ہے، اور عزیزان محترم دونوں جمع ہیں. اور جب ہم نے میدان خطابت سے پوچھا، منبر کوفہ سے پوچھا کہ سب سے بڑا خطیب کون، تو آواز آئی علی. اور جب مسند قضا سے پوچھا کہ سب سے بڑا قاضی کون، سب سے بڑا جج کون، تو آواز آئی علی. عزیزان محترم، جو ججز فیصلے کرتے ہیں وہ چیلنج کیے جاتے ہیں، وہ چیلنج کیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلے اس طریقے سے چیلنج کیے جاتے ہیں کہ آگے کی عدالتیں نیچے کی عدالتوں کے فیصلوں کو پلٹ دیتی ہیں. لوور کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ڈویژنل بینچ ہے، سپریم کورٹ ہے، ریویو پٹیشن ہے. تو اس طریقے سے معاملات بڑھتے جاتے ہیں. مگر 1400 برس ہو چکے ہیں، آج تک جو علی نے فیصلے کیے ہیں، کسی جج کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ علی نے فیصلہ کیا ہو کوئی اس کے اوپر ایک انگلی بھی اٹھا کے رکھ دے کہ یہ علی نے فیصلہ غلط کیا، یہ علی نے فیصلہ غلط کیا. عزیزان محترم، یہ علی کے قضایا ہے، یہ علی کے فیصلے ہیں کہ علی ابن ابی طالب جو فیصلہ کر دیتے تھے وہ حد آخر ہوتا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب ذمہ دار لوگ، ان بچوں کے بزرگوں کا تعلق ہے علمی گھرانے سے. ان کے والد سلطان احمد صاحب خاندان باقر العلوم سے تعلق تھا، جو ہمیشہ 8 محرم کو علم سجاتے تھے اپنے ہاتھوں سے، مجلس برپا کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، گریا کرتے تھے. میں نے بھی ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں کئی دفعہ اس مجالس کو خطاب کیا. مجھے شرف ہوا ان کی زندگی میں، ان کے باندرے والے گھر کے اوپر. عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ 100 برس پہلے کے ججز کے فیصلے دکھائیے، کسی وکیل سے کہیے، جج سے کہیے کہ 100 برس پہلے کے جو ججز نے فیصلے کیے ہیں 25-50 فیصلے کسی جج کے لا کے دکھا دیجیے. یا جو پرانے خطیب گزرے ہیں، بڑے بڑے نام، اس وقت میں کس کا نام لوں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں، ان کے 10 تقریریں لے آئیے، 10 اسپیچز، 10 تقریریں لا کے دیجیے. مجمع تھا کہ ان کو سننے کے لیے ٹوٹا پڑ رہا تھا، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے. امام باڑے بڑے میں روٹ بھری ہوئی ہے. یہ ابن حسن صاحب نے 11ویں پڑھ رہے ہیں، یہ سبت حسن صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ مولانا کلب حسین صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ فخر الوازین مرزا محمد طاہر صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں پڑھ رہے ہیں، محسن نواب صاحب پڑھ رہے ہیں. مجمع ٹوٹا پڑ رہا ہے سننے کے لیے. ان کے گھر والوں سے کہیے کہ 10 تقریریں لا کے دیں. نہیں لا سکتے. کیوں؟ کہا کہ حالات بھی سازگار تھے، زمانہ بھی سازگار تھا، لوگ بھی سننے والے تھے، چاہنے والے تھے، مگر 10 تقریریں محفوظ نہیں کر سکے. کیوں؟ کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. جیسے آج وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. عزیزوں، انصاف سے بتائیے کہ جج 10 پرانے ججز کے 10 مقدمے نہیں لا کے دے سکتے. 100 150 200 برس پہلے کے، 60-70 برس پہلے کے خطیبوں کے، عالموں کے 10 تقریریں لا کے نہیں دے سکتے آپ کہ ان کی 10 اسپیچز لا کے دیں تاکہ ہم آنے والی جنریشن کو بتائیں کہ وہ ایسے پڑھتے تھے. اور محسن نواب صاحب کے لیے ہے کہ شب عاشورہ وہ جب پڑھتے تھے تو وہ جس وقت اشاروں سے مجلس پڑھتے تھے شب عاشورہ کی، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ خالی لوگ ان کو دیکھتے تھے، اور وہ جب اپنا دامن پھاڑتے تھے کرتے کا اور جو بھی شیروانی پہنتے تھے تو عالم یہ ہے کہ سینکڑوں لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے.
اس طریقے سے گریا ہوتا تھا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. آج 10 تقریریں نہیں ہوں. اب یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ زمانہ خلاف، حکومت خلاف، ماحول خلاف، وقت خلاف، مورخ خلاف، راوی خلاف، مگر خدا کی قسم علی جو خطاب کر رہے تھے، خطبے دے رہے تھے، وہ پورے خطبے نہج البلاغہ کی شکل میں محفوظ ہیں. اور علی جو فیصلے کر رہے تھے وہ سارے فیصلے قضایا امیر المومنین کی شکل میں محفوظ. نعرہ حیدری یا علی. ہر خطبہ محفوظ، ہر فیصلہ محفوظ. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قدرت نے انتقام لیا ہے کہ تم جس کو مٹانے کی بات کر رہے ہو، ہم ان کے فیصلے تو مٹا نہیں سکتے، ان کی تقریریں تو مٹا نہیں سکتے، ان کے خطبے تو مٹا نہیں سکتے، تو ان کا نام کیا مٹاؤ گے؟ عزیزان محترم، علی اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے مولا علی کی کہ علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا. علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا. بے نیازی شان پروردگار ہے. اللہ کو زیب دیتا ہے کہ وہ کچھ نہ مانگے، ورنہ ہر نبی، ہر وصی، ہر بندے کو، ہر خاصان خدا کو، ہر ولی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، اس سے مناجات کرے. مگر علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا. جہاں بڑے بڑے نبی بھی کھڑے ہوئے مانگتے ہوئے ملے، اس دروازے پہ علی ملے، مگر علی مانگتے ہوئے نہیں ملے. علی نہ دنیا کی تمنا کی نہ آخرت کی تمنا کی. دنیا معیار علی سے پست تھی، اس لیے علی نے دنیا کو ٹھوکر مار دی اور علی آگے بڑھ گئے. کیونکہ یہ تراب کی بنی دنیا تھی، اب وہ تراب کی بنی دنیا کی کیا تمنا کرتا. رہ گئی آخرت کی بات، تو جہاں آخرت کی بات ہو تو یہ علی وہ ہیں کہ جن کی جو کی روٹیاں جائیں تو جنت لے لے، جن کی انگوٹھی جائے تو ولایت لے لے، جن کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے گرا گزرے، وہ آخرت کی کیا تمنا کرے. آدمی تمنا کرتا ہے یا اللہ ہمیں جنت دے دے، ہاں جس کی روٹیاں جنت خرید رہی ہوں وہ جنت کی کیا تمنا کرے. مگر علی نے مانگا نہیں کچھ. نصیری کے دعوے کو دلیل نہ ملے، سنیے گا، نصیری کے دعوے کو دلیل نہ ملے، لہذا علی بھی کچھ مانگے. علی بھی کچھ مانگے تاکہ نصیری کہیں کہ دیکھو خدا کسی سے کچھ مانگتا نہیں. علی نے بھی کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، جبکہ علی سجدہ کر کے بتاتے تھے میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں. علی سجدہ کرتے تھے اور سجدہ کر کے کہتے تھے کہ میرا بھی کوئی خالق ہے، میرا بھی کوئی کریٹر ہے، میرا بھی کوئی بنانے والا ہے. جب زمانہ کہتا تھا نہیں آپ خدا ہیں تو فوراً سجدہ کرتے تھے. تو ہم علی کو سجدہ کرتے ہوئے جب دیکھتے تھے تو ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہوتا تھا کہ اللہ اکبر، جس کا بندہ ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا. نعرہ حیدری یا علی. جس کا بندہ ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا. عزیزان محترم، یہ ہیں علی، یہ ہیں علی کہ جنہوں نے کچھ نہیں مانگا اللہ سے، نہ دنیا مانگی نہ آخرت. ایک بیٹا مانگ رہے، بیٹا بھی کہہ رہے ہیں بھیا عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ ایک شجاع و بہادر بیٹا پیدا ہو. ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ ایک شجاع و بہادر بیٹا پیدا ہو. بہادر علی جیسا بہادر بیٹے کی تمنا کر رہا. اللہ اکبر. علی جیسا بہادر ایک بہادر بیٹے کی تمنا کر رہا ہے کہ ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. اللہ اکبر. میں کہوں گا یا علی، کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے واسطے فاتح خیبر کے خون کی گرمی کچھ کم ہے؟ جو ماں بھی بہادر گھرانے کی تلاش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جتنا بڑا کیوں نہ ہو، جتنا بہادر کیوں نہ ہو، خالی اولاد کی زندگی پر باپ کا اثر نہیں ہوتا،
ماں کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ماں کا اثر نہ ہوتا تو علی کا جیسا بہادر ماں کی تمنا نہ کرتا عباس کے لیے. کہا کہ ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ ایک شجاع و بہادر بیٹا پیدا ہو. عزیزوں، میں کہوں گا یا علی، یہ بہادر ماں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کہا یہ راز آج نہیں کل کھلے گا. یا علی کل کیسے کھلے گا؟ کہا کل کربلا میں دیکھ لینا کہ اگر لاکھوں کے لشکر سے دریا چھین لینا فاتح خیبر کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، تو دریا سے پیاسا نکل آنا بہادر ماں کی تربیت کا اثر ہے. یہ بہادر ماں کی تربیت تھی کہ عباس دریا میں اترے اور پانی نہیں پیا. عزیزوں، تھوڑی دیر میں آج شجاعت عباس پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر، بہت طولانی مجلس نہیں پڑھنا ہے. آپ جانتے ہیں جیسا زمانہ چل رہا ہے. آپ لوگ اس وقت جناب سلطان احمد صاحب مرحوم کی بنا کردہ مجلس آن لائن علی ٹی وی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کی فیملی کو خوش رکھے، ان کی اہلیہ کو صحت دے. عزیزوں، عالم یہ ہے کہ عباس اور عباس کی شجاعت، سنیے گا آج عجب رخ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کہیں کے اوپر اگر 100 200 500 آدمی ہوں، 1000 آدمی ہوں، 25 30 ہزار 40 ہزار کا ماب حملہ کر دے تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے مہمان مارا جائے، کہ پہلے میزبان مارا جائے، پہلے بچے مارے جائیں، کہ پہلے بوڑھے مارے جائیں، پہلے مرد مارے جائیں، کہ اپنے مارے جائیں، کہ پرائے مارے جائیں. ماپ کی مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ملے کاٹو، خدا نہ کرے ماپ کہیں پر بھی پھر جائے، اللہ نہ کرے کہ ماپ نکل آئے، خدا وہ وقت نہ لائے. کربلا میں ہتھیلی جیسے میدان میں حسین کے خیمے لگے ہیں. ہتھیلی جیسا میدان ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے. جب دو لشکر لڑتے ہیں تو پشت کے لیے سپورٹ چاہیے. جب پیچھے دریا ہو تاکہ پانی کی سپلائی نہ ٹوٹے ہو، ادھر سے حملہ نہ ہو، یا پشت پر بیک سائڈ پر پہاڑی ہو، یا چاہنے والوں کا شہر ہو. جہاں سے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اب قریب میں چاہنے والوں کا شہر ہے، ادھر سے حملے کی امید نہیں ہے، اور وہاں سے ہمیں رسد پہنچتی رہے گی، ہماری فوج کو رسد پہنچتی رہے گی. کربلا میں حسین کے خیمے جو لگے تھے، نہ پیچھے دریا تھا، نہ پہاڑی تھی، نہ چاہنے والوں کا شہر تھا. چاروں طرف دشمن تھے، دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، مگر ایک طاقت تھی جس کا نام تھا عباس. پہاڑوں سے وزنی، شہروں سے قوی، سمندروں سے گہرا، وہ عباس. اللہ 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 اللہ. عزیزوں، کیسے پڑھ دوں؟ اور جب کربلا میں عاشورے کو لڑائی طے ہو گئی کہ ہوگی، تو جو کربلا میں ترتیب شہادت ہے، یہ ترتیب شہادت نہیں ہے، یہ شکست یزید اور فتح عباس کا اعلان ہے. لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ حسین طے کریں گے. مدینے میں نہیں رہا جائے گا، یہ عباس طے نہیں کریں گے. مدینے کو چھوڑا جائے گا، حسین طے کریں گے. حسین امام وقت ہے، پالیسی بنانا امام کا کام ہے. حج کو عمرے سے بدلا جائے گا، حج نہیں کیا جائے گا. 8ویں ذوالحجہ کو مکے سے نکل چلیں گے، حسین طے کریں گے. خبر شہادت مسلم ابن عقیل سن کے کوفے میں داخل نہیں ہو جائیں گے، ہم کربلا کی طرف اپنے ایم کی طرف آگے بڑھیں گے. یہ حسین طے کریں گے. حر کا پیاسا لشکر ملے گا، اس کو تلواروں سے کاٹ کے نہیں ڈالا جائے گا، اس کو پانی پلایا جائے گا. جبکہ لشکر کی پالیسی یہ ہے کہ کاٹ کے رکھ دو اس لشکر کو، یہی لشکر آگے چل کے نقصان پہنچائے گا. وہ پیاسا ہے اور آپ کے سب پانی پیے ہوئے ہیں، جوان آپ کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، کاٹ کے ڈال دیجئے پیاسوں کو. پیاسے کتنی دیر لڑیں گے؟ اور جب لڑائی ہوگی
یہ طے ہو گیا کہ روز عاشور لڑائی ہوگی. شب عاشور دشمن نے چاہا کہ لڑائی ہو، حسین نے چاہا نہیں ہو، عباس کی لڑائی نہیں ہوگی، کہہ دو اسے، تاکہ کوئی رات کے اندھیرے میں قتل کر کے نکل جائے اور اندھیرے کا پردہ ڈال دے اور کہے کہ محمد کا نواسہ قتل ہو گیا حسین، ہمیں پتہ نہیں چلا. عزیزوں بس مجلس تمام کر رہا ہوں، ہو گئی مجلس. مقصد مجلس گریہ بر حسین ہے. یہ جو ترتیب شہادت ہے کربلا میں، یہ شکست یزید اور فتح عباس کا اعلان ہے، کیونکہ عاشورے کو لیڈ کر رہے تھے حضرت عباس، علمدار تھے عباس، کمانڈر تھے عباس. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد مسلم، اولاد علی، اولاد حسن، اولاد حسین، سب سے آخر میں حسین، یہ جو ترتیب شہادت ہے کربلا میں، یہ ترتیب شہادت نہیں ہے، یہ شکست یزید اور فتح حسینی کا اعلان ہے. کہ اگر لڑائی یزید کے اختیار میں ہوتی تو جس کو چاہتا اس کو قتل کر دیتا. کربلا کی صبح سے لے کے شام تک لڑائی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی یزیدیوں کے کنٹرول میں نہیں تھی، پوری لڑائی عباس کے کنٹرول میں تھی. جو بھی حسین کا ناصر ذرا دشمنوں میں گھرتا تھا تو عباس علم کو لیے وہ خالی اس کے سامنے سے گزر جاتے تھے، دشمن کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، حسین کے ناصروں کو نئی زندگی مل جاتی تھی. ہاں یہی وہ عباس ہیں جو عصر کے وقت ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں. کہا جہاں لشکر گیا ہے وہاں علمدار کو بھی جانے دو. عزیزو جب عباس پر رویا کرو تو بلند آواز سے رویا کرو، بلند آواز سے گریہ کیا کرو، اس لیے کہ عباس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، عباس کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، لہذا عباس فرزند فاطمہ ہیں. عباس کی ماں ام البنین کبھی عباس پر نہیں روئی، جنت البقیع میں جاتی تھی، 4 نشان قبر بناتی تھی اور چاروں بیٹوں کا نام لیتی تھی، سب سے آخر میں کہتی تھی عباس کیا تمہارا ماتم کروں؟ پھر کہتی تھی تمہاری رونے والی ماں زندہ ہے، ہم تمہارا ماتم نہیں کریں گے. یہ کہہ کے ایک نعرہ مارتی تھی، علاوہ حسینہ، علاوہ مظلومہ. ام البنین نے ایک تاریخ لکھی، کبھی روئی نہیں. فاطمہ نے بھی کہا عباس تم میرے بیٹے ہو، عباس عباس ہم تمہارا ماتم کریں گے. آپ دیکھیے لکھا رہتا ہے السلام علیکہ یا فرزند فاطمہ، اے فاطمہ کے فرزند عباس آپ ہمارا سلام. اللہ اللہ. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں. مصائب ابو الفضل عباس پڑھتے ہیں، آنکھوں نیند لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں پوشیدہ ہے. کہا مجلسی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بی بی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا مجلسی کس کے مصائب پڑھے؟ کہا عباس کے مصائب پڑھے. کہا نہیں مجلسی تو میرے بچے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا. کہا بی بی آپ کون ہیں جو عباس کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں؟ کہا مجلسی مجھے نہیں پہچانتا، میں عباس کی ماں فاطمہ ہوں. بس رونے کے لیے پوری زندگی یہ کافی ہے کہ مجلسی مجھے نہیں جانتا، میں عباس کی ماں فاطمہ ہوں. بڑی عزت دی فاطمہ نے عباس کو، اے زہرا بڑی عزت ہے عباس کے واسطے، شرف ہے عباس کے واسطے. اللہ اللہ کیسے پڑھ دوں؟ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ. کیوں کر پڑھ دوں؟ میرے بھی سینے میں دل ہے، عباس کے مصائب نہیں پڑھ سکتے. فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے.
کہا مجلسی مجھے نہیں جانتا، میں عباس کی ماں فاطمہ ہوں۔ مجلسی میرے بچے عباس کے مصائب پڑھا کر، تو مجلسی ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے بی بی کون سی ایسی مصیبت ہے عباس کی جو ہم نہیں پڑھتے؟ کہا مجلسی آج کے بعد اگر کہیں مجلس پڑھنا تو یہ مصیبت ضرور پڑھنا کہ کربلا کے شہیدوں میں اور میرے بچے عباس میں ایک فرق ہے، جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر گرا تو اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، ارے میرا بچہ عباس ہاتھ تو پہلے ہی کٹ گئے، منہ کے بھر زمین کربلا پر جنت سے فاطمہ آئی ہوگی، آ جاؤ میرے عباس، آ جاؤ علی کی تمنا، آ جاؤ زینب کے پردے کے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین۔ آپ حضرات سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب سلطان احمد صاحب مرحوم، ابن سید محمد کاظم رضوی صاحب مرحوم اور ان کے جو مرحوم اعزاء اقربا ہیں ان سب کی روح کو ایصال ثواب